حسینی کا کہ یہاں آنے والا امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، نمسد بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک آتا ہے اور یہاں سے خیر حاصل کر کے جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ فرش ازا محض درسگاہ نہیں ہے، بلکہ علم و معرفت کا بہتا ہوا دریا ہے، جہاں سے ہر پیاسا اپنے ذات کو تاج پیاس اٹھا سکتا ہے۔ اسروار پڑھے محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر کا دعا ہے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، میں اسی روشنی میں چند باتیں آگے خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آگے خدمت میں سرکار سید الشہداء کا کلام ایک فقرہ جو دنیا استغاثے کے نام سے جانتی ہے، حل من ناصر، ہے کوئی مدد کرنے والا۔ میرا جواب یہ ہے، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام نے استغاثہ کب بلند کیا تھا؟ ایک اور سوال پڑھے محمد ایک اور سوال پڑھے محمد والے امام عالی مقام نے استغاثہ کب بلند کیا تھا؟ یہ استغاثہ آپ نے روز عاشورہ اپنے آپ پر کیا تھا، جب آپ کوئی آواز نازل نہیں ہے، کوئی آواز نازل آپ کے پاس نہیں رہ گیا، تب آپ نے استغاثہ بلند کیا۔ لیکن میں آج کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو کیا واقعاً میدان کربلا کے ناصروں کی ضرورت تھی؟ کیا واقعاً آپ مددگاروں کو تلاش کر رہے تھے میدان کربلا کے لیے؟ اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ گزارش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میدان کربلا کی بات ہوتی تو امام عالی مقام کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی کہ انہیں مددگاروں کی ضرورت ہوتی تلاش ہوتی۔ اس لیے کہ امام کے پاس جتنی طاقت تھی، جتنے افراد تھے، جتنے سورما تھے، جتنے بہادر تھے، ان میں سے ایک سورما کافی تھا لشکر یزید کو تحت نحس کرنے کے لیے، تو قلعہ تباہ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کے پاس بھرپور طاقت تھی، بھرپور افراد تھے۔ تاریخ نے جن بزرگ شجاع اور بہادر افراد کا نام تحریر کیا ہے، اس میں سے ایک نام جناب محمد حنفیہ کا، جس کی رگوں میں، جن کی رگوں میں مولا کائنات کی شجاعت دوڑ رہی ہے، امام کے فرزند ہیں، امام کے دلبند ہیں، ان کی رگوں میں بھی وہی خون ہے، وہی آج کی شجاعت ہے، وہی الہی طاقت ہے۔ مگر جب امام مدینے سے سفر اختیار کرتے ہیں تو جب اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں بھائی آپ یہاں قیام کیجیے، یہاں کے حالات سے ہمیں مطلع کرتے رہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ایک بہادر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ اپنی طاقت کو کم کر رہے ہیں۔ سفر اور آگے بڑھتا ہے، امام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد دوسرے والوں کے خطوط آتے ہیں، مولا ہم بغیر امام کے ہیں، بغیر حاجی کے ہیں، بغیر رہبر کے ہیں، ہماری ہدایت کا اہتمام کیجیے۔ تو امام عالی مقام ان کی ہدایت کے لیے اپنے بھائی جناب مسلم نے عقیل کو روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلم عقیل نہیں ہے، بلکہ جب یہ کوفے پہنچتے ہیں اور آپ سے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں کہ جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجا گیا ہے تو 500 کیا گیا، تو دارالامارہ سے کہلایا گیا کہ آخر ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی لشکر کی ضرورت ہے؟ اور جواب ملا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں، جواب یہی ملا تھا کہ کوفے کسی بنی بقال سے لڑائی نہیں ہے بلکہ بنی ہاشم کے شیروں میں سے شیر ہے۔ تو امام ایسی شجاعت، ایسی بہادر شخصیت کو، ایسی بہادر ذات کو امام نے کوفے روانہ کر دیا، اپنے ہمراہ نہیں لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے طاقت کو اور کم کر لیا، اور کم کر لیا ہے۔ اب میں دوسرے بات میں یہ کہوں کہ فرض کیجئے کہ چار ایسی شخصیتیں ہیں، ایسی عظیم شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں تاریخ کا اتفاق ہے کہ اگر یہ جمع ہو جاتی تو ان کو شکست دینا ناممکن تھا۔ امام نے ان چار شخصیتوں میں سے دو شخصیتوں کو اپنے جدا کر دیا ہے، یعنی اپنی 50% طاقت کو کم کر لیا۔ آئیے اور جائزہ دیں اور اندازہ لگائیں، ایک اور شخصیت، ایک اور ذات جو کہ شجاعت کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے بے مثال ذات ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں، وہ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ذات گرامی۔ جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے
کہ ابھی 13-14 برس کا سن ہے، کم سنی ہے، مگر جنگ صفین میں جو آپ حملہ کرتے ہیں، چہرے پر نقاب ڈال کے آتے کر حملہ کرتے ہیں تو فوج طے نہیں کر پاتی ہے، لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ حملہ آور کون ہے۔ اس لیے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ علی ہیں، مگر قدر قامت کہہ رہا ہے کہ علی نہیں ہیں، تو دشمن پہچان نہیں پاتا ہے عزیزان گرامی، اور جب یہ پہچانا نہیں جا سکا کہ حملہ آور کون ہے تو طے پایا کہ چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو، اگر ثابت قدم رہ جائے تو علی ہے، قدم اکھڑ جائے تو کوئی اور ہے۔ حملہ کیا گیا مگر حملہ عزیزان گرامی اس مقام پر نہیں ہے، اس جگہ تاریخ گواہ ہے، جب جب ان کے فضائل میں نقاب پڑی ہے، فضائل میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ شب ہجرت علی رسول کے بستر پر ہو سوئے تو لوگ دنیا والے علی کو رسول سمجھے، جنگ صفین تو نقاب پڑھنے سے ان کے فضائل میں کمی نہیں آیا کرتی اور اضافہ ہو جایا کرتا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ابھی 13-14 برس کا سن ہے، مگر شجاعت کا عالم یہ ہے حضرت نہیں دی، ہر معاملے پر روکا ہے، ضبط کیا ہے، سب کو ضبط سے کام لیا ہے، تحمل سے کام دینے کے لیے کہا ہے، یہاں تک کہ اصل آجوں جب اجازت بھی دی ہے کہ یہ کہہ کے اجازت دی بھیا پانی کا انتظام کرنے بھیج رہا ہوں، جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے اپنی طاقت کو اور کم کر لیا، اور اگر ان تمام شخصیات کو جانے دیجیے، خود سرکار سید الشہداء کی ذات گرامی، امام علی مقام ذات گرامی شجاعت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ اپنے اعتبار سے علی کے دل بند ہے، وہی شجاعت ہے، وہی ولولہ ہے، وہی حوصلہ ہے، وہ تمام باتیں ہیں۔ امام وقت ہے، عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ جب 3 دن کی بھوک و پیاس میں حملہ کیا ہے تو فوجیں کوفے کی دیواریں ٹکرائی ہیں اور الامان اور حدیث کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو سوچئے اگر 3 دن کی بھوک و پیاس میں ایسا حملہ ہو سکتا ہے تو اگر سیر و سیراب ہو کے حملہ کرتے تو کیا عالم ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے سب سے کام لیا ہے، آواز آئی ہے سب سے جوہر دکھا دو۔ میں گزارش نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے شجاع اور بہادر ہوتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات قبول نہ ہو، وہ یہ نہ مانے اور یہ کہیں کہ جو وقت آپ کی ہے، ناسوں کی وقت ہوتی ہے، مرزاد راج کیے جاتے ہیں، لہذا امام تلاش کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی اگر وہ یہ تصور خان اعلان کرتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم تمہیں سرمایہ قدم ادا کرے گا۔ مسلمانوں یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ لینا ہے تو تم بھی کچھ عمل کر کے دکھاؤ، تم بھی عمل کر کے دکھاؤ۔ حالت یہ ہے کہ اگر مدد لینا ہے تو پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، اس کے بغیر اگر مانگو گے تو تمہارا حق نہیں بنتا ہے، ہم ادا کرتے تو اور بات ہے۔ ایک چھوٹی مثال سے اپنی بات واضح کر دوں، ہمارے دروازے میں کوئی فقیر آئے، مانگنے والا آئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے ہم نے، اور اگر ہم نہ دیں تو کیا محلے والی ہماری مذمت کریں گے کہ اس کے دروازے پہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے پیسے نہیں دیے؟ ہے وہ ہماری مذمت کرنے والا، برائی کرنے والا؟
باہر سے سامان بھیجا، رقم بھیجی، مثلا فرض کیجیے کہ مولانا نے مجتبیٰ صاحب نے ایک رقم بھیجی وہاں سے کہ جو بستی کے مستحقین ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، کس کے حوالے کیا جائے؟ اب جو ان کے معتمد تھے، عزیز تھے یا غیر عزیز تھے، کوئی بھی تھے، ان کے حوالے کر دی گئی کہ یہ رقم آپ یہاں پر خرچ کر دیجیے گا، یہ رقم یہاں پر آپ خرچ کر دیجیے گا، جو حقدار ہے وہ دیجیے گا۔ اب ہم سے اگر کہا جائے گا آپ جا رہے ہیں کوکا گنج، وہاں جا کر مستحقین ان کو دے دیجیے گا، تو ہم تو جانتے نہیں کون مستحق ہے، کس کی حالت کیا ہے، کس کے اندر شرائط ہے، کس کے اندر شرائط نہیں، ہم تو واقف نہیں ہیں۔ تو ہم سے اگر کہا جائے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے؟ جو بستی کی شخصیت ہے، بستی کے رہنے والے ہیں، انہیں میں کسی کی مدد دیں گے، ان سے کہیں گے بھائی آپ جانتے ہیں، آپ تقسیم کر دیجیے، آپ تقسیم کر دیجیے۔ اچھا وہ جانتے ہیں کہ بستی کے حالات کیا ہیں، کون کیسا ہے، کس کا کردار کیسا ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، ضرورت مند ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، اس بستی میں رہتے ہیں، واقف ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر کے بعد سب کو تو ملے گا نہیں، کچھ ہی لوگوں کو ملے گا۔ آپ مجھے ایک مثال سے بتائیے کہ اگر کچھ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور کچھ لوگوں کو نہ ملے، کچھ کو نہ ملے، کچھ کو مل جائے، کچھ کو نہ ملے، تو لوگ خاموش رہیں گے، زبانیں کھلیں گی، خاموش رہیں گے، زبانیں کھلیں گی، زبانیں کھلیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہم بھی حقدار تھے، ہم بھی مستحق تھے، ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا، مگر کیا بتائیں، انہیں تو بہت اپنے اپنے نظر آتے ہیں، ابھی اپنے اپنے کو دے، اگر انجام بھی اپنے اپنے کو دیتا ہے تو آنے والا اتنی دے گا۔ تو آج جو تقسیم ہوا تو جن کو دیا وہ چاہے نہ کہیں، لیکن جنہیں نہیں ملا وہ فوراً شروع ہو جاتا۔ اگلے سال انہوں نے پھر رقم بھیجی، پھر سامان بھیجا، اسے تقسیم کر دیجیے گا۔ آپ تو یہ وہاں کے مقامی ذمہ دار تھے، ان کو سبق مل چکا تھا کتنے سال، وہ سیکھ چکے کیا حج ہوتا ہے، کتنے تحفے ملتے ہیں، کتنے تمغے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں ایسے تقسیم کر دوں، اگر میں ایسے تقسیم کر دوں تو پھر وہی حج ہوگا جو پچھلے سال ہوا تھا۔ ان کا دیکھیے انعام ہے، یہ تحفہ ہے، یہ رقم ہے، مگر یہ ہر کو نہیں ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہاں مقابلہ ہوگا، جو مقابلہ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اور جو پہلے نمبر پر آئے گا کامیاب ہوگا اس کی خدمت میں تحفہ دے دیا جائے گا، اور
وہ کہتے ہیں ہم کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہتے، ہم اس کو موقع دینا نہیں چاہتے، جس کے اندر حوصلہ ہے وہ آئے، اپنی تمنا نکالے، اپنے حوصلے کو پورا کرے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، چاہے وہ مجرد کی بات ہو، چاہے وہ بعد کی زندگی ہو۔ زیادہ وقت میں لیتے ہوئے میں فقط ایک موقع آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے، واقعات کو سنا ہوا، میں جس نقطے پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ ہے اسلام، جنگ خندق، مشرکین سے مقابلہ، تمام قبائل آئے، خندق کھولی گئی تاکہ حملہ نہ کر سکے، ادھر نہ آ سکے، مگر ایک جگہ سے ایک بہادر نے، ایک پہلوان نے خندق کو پار کر لیا۔ ایک سوال پڑھے ہوں، ایک اور سوال محمد وال محمد، اور وہ اس طرح آ گیا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے آؤ میرے مقابلے کو کون آنا چاہتا، آؤ میرے مقابلے کو کون آنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، آواز دے رہا، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر تم نے خط کر دیا تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر خط ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ آؤ میرے پاس کون سا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو، جو سرٹیفکیٹ لینا ہو میرے پاس آ جاؤ، مگر کوئی نہیں ہے جو مقابلے پر جائے۔ پیغمبر آواز دیتے کون جائے گا مقابلے کے اوپر، کون جائے گا مقابلے پر؟ تاریخ بتاتی ہے سناٹا ہے، مطلب پیغمبر میں کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، فقط ایک آواز، انا یا رسول اللہ، میں جانے کو تیار ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کون جانے کو تیار ہے؟ پھر سناٹا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے، فقط ایک آواز ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ پیغمبر پھر فرماتے ہیں یا علی بیٹھ جاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورے مجمع میں کوئی آواز نہیں ہے، فقط ایک علی ہے، وہ مبارز مانگ رہا ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، للکار رہا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، فقط ایک علی ہے۔ آپ بھیج کیوں نہیں دیتے، آپ بھیج کیوں نہیں دیتے؟ پیغمبر جواب دیں گے اگر میں پہلے ہی موقع پر علی کو بھیج دوں کل مسلمان کہیں گے ہم بھی جانا چاہتے تھے، ہم بھی جانا چاہتے تھے، کیا بتایا علی نے موقع نہ دیا؟ کل وہ دعویدار پیدا ہو جائیں گے، دعویدار پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا میں آزمانا چاہتا ہوں، میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر حوصلہ ہے وہ آئے، جو جانا چاہتا ہے وہ آئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مسلمانوں کا آزمانے کے بہت سے موقع ہیں، کبھی پھر آزما دیجیے گا، اس لیے کہ آج جتنا نازک موقع ہے، جتنا نازک موقع آج ہے شاید اس سے پہلے نہ آیا ہو اور بعد میں کبھی نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، اور جانا تو دور کی بات ہے۔ جو بڑے بڑے سورما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ یہ تو ہزاروں کے مقابلے پہ اکیلا نہیں جایا کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، میں ساتھ میں تھا، میں نے خود دیکھا کہ جب اس کی صفت چھوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا، اسی کو ڈھال بنا لیا، اسی کو ڈھال بنا لیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ اور حوصلہ بڑھایا جائے، حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ہمت بڑھانے کے بجائے حوصلے کو بس کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ موقع غنیمت ہے، علی کو جانے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں سے متاثر ہو کے علی کا بھی ارادہ بدل جائے، اور اگر علی کا بھی ارادہ بدل گیا تو پھر کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ علی کا بھی ارادہ بدل جائے، آواز آئے گی نادان علی کو تو نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر نظر ہوگا محمد والے محمد، اس سے بہتر نظر ہوگا محمد والے محمد پر۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اب تک ہم نے خطیبوں کے بارے میں، مجلس پڑھنے والوں کے بارے میں مختلف باتیں سنی تھی کہ ان سے کیا کام کیا جاتا ہے، کیا کام کیا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے یہی سنا تھا کہ اکثر کھانا کھلانے کا کام کیا جاتا ہے، پپیتے کام کیا جاتا ہے، پرچی آ جائے گا کہ کھانا نہیں کھلائے گا اور پڑھ دیجیے گا۔ مگر آج یہ معلوم ہوا کہ ذاکر کا اور خطیب کا ایک اور مسلک بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟
ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہم اتنی دیر پڑھواتے ہیں تیرے انجمن اندر آ جائے. تو جب تک انجمن نہیں آئے گا تم یہ پڑھنا ہی ہے صلوات علی محمد و آل محمد. تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا کر. تو الہی نے گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار نے کیا کہا ان تنصروا اللہ، اگر مدد کرو گے مسلمانوں اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا اللہ کو ضرورت نہیں ہے مگر اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی مصلحت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اعلان کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اعلان کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صرف مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مولا آپ کیوں آواز دے رہے ہیں، مولا آواز دیں گے، مولا آواز دیں گے میرے مقصد پر نظر رکھو تو اس جملے کا مقصد بھی واضح ہو جائے گا، اس جملے کا مقصد بھی واضح ہو جائے گا. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، مولا آواز دیں گے میرا مقصد یزید کا خاتمہ، یزید کو ختم کرنا ہوتا میں کربلا کے میدان میں ختم کر دیتا. یزید ایک شخص کا نام ہے، یزیدیت کردار کا نام ہے. شخص مٹ جایا کرتا ہے، کردار باقی رہ سکتا ہے. سن 61 ہجری تک حسین موجود تھا، اس نے یزیدیت کے خاتمے کے لیے اقدام کیا. اب آنے والی قیامت تک جب بھی دنیا میں یزیدیت سر ابھارنے لگے ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر نہ پڑھے محمد و آل محمد پر. اس شخص کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا، وہ مقصد نہیں ہے. اللہ گرامی میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب امام علی مقام سے مطالبہ بیعت ہوا تھا، امام علی مقام سے مطالبہ بیعت ہوا تھا تو امام نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے یہ نہیں فرمایا تھا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے کیا فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. محمد اور آل محمد. مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور عزیزان گرامی یہ اس کردار کا، اس گھرانے کا امتیاز یہی ہے، اس گھرانے کا امتیاز یہی ہے کہ انہیں برے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، برائیوں سے نفرت ہے. برائیوں سے نفرت ہے، وہ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے خندق کا نمونہ پیش کیا ہے، تھوڑی گفتگو سلسلے میں کی ہے. جب مولا مقابلے کے لیے پہنچے ہیں، جب مقابلے کے لیے پہنچے ہیں تو امام نے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے ایمان لے. ارجان گرامی یہ جواب آپ کو معلوم ہے تو اسے مسکرا کے کہا اگر ایمان ہی لانا ہوتا، کلمہ ہی پڑھنا ہوتا تو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں. کیا میں گزارش کرنا چاہوں گا آقا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جان کا دشمن ہے، وہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کا سر قلم کرنا چاہتا ہے. وہ بہادر ہے، آج بھی سجا ہے، آج بھی بہادر ہے، آج بھی سورما ہے، آج بھی لاپتہ ہے. آج جنگ کیجیے. یہ گفتگو کیا ہے؟ اس گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ مولا آواز دیں گے ہمارا مقصد اس کو ختم کرنا نہیں ہے، اس کے وجود میں چھپی ہوئی برائی کو ختم کرنا ہے. جس کے وجود میں چھپی ہوئی برائی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو جھگڑا جائے، خلاف کیا ہے ہمارے. تو ہم برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، برے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، ہم برائی سے نفرت ہے، برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں گرامی واقع سنا ہوا تمہیں جملے مکمل کر دیں. چلا جائے ورنہ علی کے امام کا مقصد یہ ہے، امام نے اعلان کیا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، میں یہ نکلا ہوں کہ امت میں جو خرابیاں پیدا ہوگی ان کی اصلاح کر سکوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر. بس یہ امام کا مقصد ہے. امام ناظروں کی تلاش کر رہے ہیں، مددگاروں کی تلاش میں ہیں. تو پھر ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو انجام دے، سماج میں اچھائیوں کی ترویج کرے، اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرے اور برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرے.